شاہ کریمہ دستگیرہ اشرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نماز بقرہ عید پڑھنے کا طریقہ، اس کو آپ اچھی طرح سن کر سمجھ لیں تاکہ آپ اپنی نماز بہتر طریقے پر ادا کر سکیں۔ نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لیں کہ ہم بقرہ عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیجئے، پختہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم بقرہ عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو نیت یاد ہے تو زبان سے بھی کہہ لیجئے، کیونکہ زبان سے کہنا افضل ہے۔ زبان سے اس طرح آپ کہہ لیجئے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کی اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے۔ آپ بھی یہ نیت پڑھ کے نیت باندھ لیجئے۔ اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے، آپ کو بھی ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کس طرح پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے، جس میں 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ لے جا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ امام صاحب لائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ آپ کو بھی ناف کے نیچے اپنے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ مثال کے طور پر امام صاحب کانوں تک ہاتھ لے گئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیے، آپ کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ امام صاحب کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اب وہ قرات کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ کریں گے۔ رکوع میں آپ کیا پڑھیں گے؟ کچھ ہمارے بھائی ہیں پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم۔ میرے بھائی، اصل ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آپ اس طرح پڑھیں۔ اگر آپ کو اس طرح نہیں آتا ہے پڑھنا تو اس کلپ سے بار بار آپ مشق کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سجدہ کریں گے۔ سجدے میں بھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ کچھ ہمارے بھائی ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ اس طرح پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، صحیح نماز، درست نماز آپ کی نہیں ہو پائے گی۔ اس وجہ سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو سن کے اور سمجھ لیں اور مشق کر لیں تاکہ آپ کی نماز میں کوئی کمی نہ آنے پائے، آپ کی نماز بہتر ہو جائے۔ اب آپ کی پہلی رکعت پوری ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو قرات کریں گے۔ آپ کو خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے سننا ہے، کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب 4 تکبیریں کہیں گے۔ 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ نہیں لے جانا ہے، بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ پھر دوبارہ سن لیجئے، دوسری رکعت میں امام صاحب 4 تکبیریں کہیں گے۔
جس میں 3 تکبیروں میں آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا ہے، یعنی چوتھی تکبیر میں آپ کو کانوں تک ہاتھ نہیں لے جانا ہے، بلکہ صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے رکوع میں چلے جانا ہے۔ ناظرین، جو ہم نے تسبیح بتائی ہے کہ رکوع میں یہ پڑھیں، سجدے میں یہ پڑھیں، آپ اسی طرح پڑھیے۔ اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب کچھ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ جیسے نماز ختم ہوتی ہے امام صاحب دعا مانگتے ہیں، دعا ختم ہوئی کہ مسجد میں ہے تو مسجد سے، عیدگاہ میں ہے تو عیدگاہ سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، جس طرح آپ پر جو ہے عید اور بقرعید کی نماز واجب ہے، اسی طرح خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اگر آپ خطبہ نہیں سنیں گے تو گویا آپ واجب کو ترک کر رہے ہیں، اگر آپ خطبہ نہ سنیں تو گویا آپ نے واجب کو ترک کیا، اور واجب کا ترک کرنے والا سخت گناہگار ہوتا ہے۔ میرے بھائی، تو جب بھی عید بقرعید کی نماز پڑھنے جائیں تو خطبہ سن کر کے عیدگاہ ہو یا مسجد ہو واپس آئیں۔ اس طریقے کو میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ ہمارے بھائی ہیں کہ کبھی مسجد کا دروازہ دیکھتے نہیں ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے اگر ان سے کہہ دیا جائے تو خدا خیر کرے۔ تو جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے وہ عید بقرعید کو عیدگاہ آئیں گے یا مسجد میں آئیں گے تو سب سے پہلے امام صاحب کے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے، پہلی صف میں بیٹھیں گے اور امام صاحب کے پیچھے بیٹھیں گے۔ وہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ کبھی مسجد تو آتے نہیں ہیں، کبھی نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کو طریقہ ہی نہیں پتہ ہے، تو کیا کریں گے؟ امام صاحب کے پیچھے نہیں بیٹھیں گے، پہلی صف میں نہیں بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ جس طرح امام صاحب کریں گے اسی طرح ہم کو کرنا ہے۔ میرے بھائی، اس کلپ کو اس لیے میں بنا رہا ہوں کہ آپ اگر ایسا کر رہے ہیں، اگر آپ دوسرے کو دیکھ کر کے اپنی نماز مکمل کر رہے ہیں تو آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اس ویڈیو، اس کلپ سے خود سیکھ لیں اور جا کر کے اپنے آپ خود اپنی نماز ادا کریں۔ کیونکہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسروں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کا دھیان، آپ کا ذہن تو دوسروں کو دیکھنے میں ہے، نماز پڑھنے میں کہاں ہے؟ تو جب آپ کا ذہن دوسروں کو دیکھنے میں لگا رہے گا تو نماز کی طرف آپ کا دھیان جائے گا ہی نہیں۔ آپ یہ سوچیں گے کہیں ہماری نماز نہ غلط ہو جائے، ہماری نماز نہ غلط ہو جائے، ہماری نماز کہیں نہ غلط ہو جائے، تو آپ کا ذہن تو اس میں لگا رہے گا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ میرے بھائی، تو آپ دوسرے کو دیکھ کر کے اپنی نماز نہ ادا کیجیے، بلکہ اس کلپ سے، اس ویڈیو سے خود سیکھ لیجیے نماز، اور آ کر کے مسجد میں بہتر طریقے پر جو ہے اپنی نماز ادا کیجیے۔ امید ہے کہ یہ طریقہ جو ہم نے بتایا ہے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے سمجھ میں یہ طریقہ آ گیا ہے تو اس کلپ کو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احبابوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، تاکہ جن لوگوں کو بقرعید کی نماز کا طریقہ نہیں پتہ ہے ان لوگوں کو معلوم ہو سکے، وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے سیکھ لیں، اس ویڈیو سے معلوم کر لیں۔ جن لوگوں کو رکوع اور سجدے کی تسبیح صحیح پڑھنا جو ہے نہیں آتا ہے وہ لوگ بار بار مشق کر کے اس ویڈیو سے سیکھ لیں۔ میرے بھائی، امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہمارا یہ کام آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ہر روز ملتی رہیں گی۔ چلتے ہیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔